شاہنشاہ خطابت حضرت علامہ و مولانا امجد رضا چترگوڑی سے آپ تقریر سماعت کریں گے۔ میں آپ تمامی حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس نے بھی اس میلاد پاک کو اپنی محنت و مشقت سے اس کو مزین کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں میں برکتوں کا نزول عطا فرمائے اور ان کے بال بچے کو صحت یابی عطا فرمائے اور اعلیٰ مقام پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے خطیب و امام حضرت مولانا صاحب قبلہ تشریف فرما، ان کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے اور علماؤں کا سہارا لیتے ہوئے آپ تک کچھ عرض گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر سننے کا موڈ ہو تو آپ اپنے ہاتھوں کو لہرائیے، بولیے یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی۔ اور اصغر کے اس تبسم معصوم کا نثار، اصغر کے اس تبسم معصوم کا نثار، جس نے یزیدیوں کی حکومت جس نے یزیدیوں کی حکومت خرید لی۔ اور شاعر صاحب کہہ رہے تھے مشہور کر دیا مجھے آقا کی نعت نے، مشہور کر دیا مجھے آقا کی نعت نے، میں نے نبی کی نعت سے شہرت میں نے نبی کی نعت سے شہرت خرید لی۔ میں نے جو اپنی تقریر کا موضوع اور ٹاپک وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ رکھا ہے، اس کا سیدھا سادہ مطلب ترجمہ ٹرانسلیٹ یہ ہوتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ کسی اور سے نہیں بلکہ اس سے کہہ رہا ہے جس کے لیے یہ دنیا کو پیدا کرنا مقصود تھا، جس کے لیے دنیا کو بنانا مقصود تھا۔ ہم اس زمین کے اوپر بیٹھے ہیں جس کا نام فرش ہے، اس زمین کے اوپر بیٹھ کر کے ہم لوگ کبھی تقاریر سنتے ہیں اور کچھ اپنے مزاج کو بدلنے کے لیے اسلام کے دائرے سے ہٹ کر کے کچھ لوگ گانے اور آرکیسٹرا نچا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اسی زمین کے اوپر انسان مکانات تیار کرتا ہے، اسی زمین کے اوپر انسان چلتا اور پھرتا ہے، اسی زمین سے انسان اناج حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اور انسان کا مزاج ہے، جب انسان کا مزاج ہے تو ہر چیز کا مزاج ہے۔ انسان کا مزاج ہے تو زمین کا بھی مزاج ہے، شجر کا بھی مزاج ہے۔ آخر آپ نے کبھی سوچا جس زمین پر ہم چلتے اور پھرتے ہیں، جس زمین کے اوپر اپنا قدم رکھتے ہیں، جس زمین کے اوپر مکانات تیار کرتے ہیں، یہی زمین ہے جس کے اوپر آپ نے مکانات تیار کیا، اسی زمین سے کبھی پانی حاصل کیا، اسی زمین سے کبھی آپ نے اناج حاصل کیا۔ اللہ نے سورج بنایا، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے چاند بنایا، اللہ نے سورج تیار کیا کس کے لیے؟ فقط اس لیے تاکہ انسان کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ اللہ فرماتے اے آدم میں تمہارے جانے سے پہلے آسمان کو بنا دوں گا، تمہارے جانے سے پہلے فرش کو بنا دوں گا، تمہارے جانے سے پہلے میں رات کی تاریکی میں چاند کی چاندنی کو بنا دوں گا، تاکہ لوگ راتوں میں اگر کسی خوبصورت چیز کو دیکھنا چاہے تو ستارے کو مزین کر
جس کے وجہ سے زمین کو بناتا ہوں، جس کے وجہ سے تمہیں پیدا کر رہا ہوں، جس کے وجہ سے میں آسمان کو بنا رہا ہوں، جس کے وجہ سے میں نے چاند کی چاندنی کو بنایا ہے، میں نے ستارے کو مزین کیا ہے۔ پتا چلا اللہ نے ان تمام چیز کو جو پیدا کیا تو فقط محبوب کو بھیجنا مقصود تھا، اس کو بھیجنے کے لیے اللہ نے ان تمام چیزوں سے ہمیں آراستہ کر دیا۔ یہ زمین ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ زمین کا مزاج ہے کیا؟ زمین کا مزاج ہمارا مزاج ہے کہ نہیں؟ کسی کا مزاج گرم ہے تو کسی کا مزاج نرم ہے، کوئی بڑی پیاری پیاری بات کرتا ہے تو کوئی بڑی جھگڑالو سے بات کرتا ہے، کوئی بڑی کڑک بات کرتا ہے، کسی کے بات کرنے کا انداز ایسا ہے کہ آپ کے دل کو کھینچ لے گا، کسی کے بات کرنے کا انداز ایسا ہے کہ آپ کو وہاں سے بھگا دے گا۔ پتا چلا ہر انسان کا ایک مزاج ہے، جانور کا بھی مزاج ہے، شجر کا بھی مزاج ہے، اس زمین کا مزاج ہے کیا؟ آپ کھیتی کرتے ہیں کھیتوں کھلیان میں، آپ نہ جانے اس زمین میں کبھی گیہوں کا دانہ ڈالتے ہیں، کبھی دھان کا دانہ ڈالتے ہیں، اسی زمین سے نہ جانے انیک چیز سے آپ اس زمین سے انیک چیز اتپن کرتے ہیں، انیک چیز حاصل کرتے ہیں۔ کبھی سوچا اس زمین کا مزاج ہے کیا؟ کبھی نہیں سوچا۔ اس زمین کا مزاج نمکین ہے، نمکین، یہ زمین کا مزاج نمکین ہے۔ کبھی آپ اگر سوچنا چاہیں تو غور و فکر کیجیے گا، اگر کوئی دھان لگاتا ہے، کوئی گیہوں لگاتا ہے، کوئی باجرہ لگاتا ہے، کوئی گنا لگاتا ہے، کوئی مکئی تیار کرنے کے لیے مکئی بوتا ہے تو اس میں سار اور کھاد ڈالتا ہے، وہ سار اور کھاد کا مزاج ہے کیا؟ وہ سار اور کھاد کا مزاج نمکین ہے۔ یہی زمین ہے جس کے اندر اگر ہاتھی جیسا جانور کو درگور کر دو تو زمین نکل جاتی ہے۔ اسی زمین کے اندر اگر کسی ہاتھی جیسے جانور کے بعد اگر کسی بھینس کو بھی دفن کر دو نکل جاتی ہے۔ اسی زمین کے اندر اگر گائے کو دفن کر دو نکل جاتی ہے۔ اسی زمین کے اندر اگر بکری کو دفن کر دو نکل جاتی ہے۔ اسی زمین کے اندر لوہا جیسی چیز کو دفن کر دو نکل جاتی ہے۔ اے زمین، تمہارے اندر اتنی شکتی اور پاور کہاں سے آ گئی؟ تمہارے اندر اتنا قوت کہاں سے آ گیا؟ تمہارے اندر اتنی پاور کہاں سے آ گئی کہ تو ہاتھی جیسے جانور کو نکل گئی، ہاتھی جیسے جانور کے بعد بھینس جیسے جانور کو نکل گئی، لوہے کو نکل گئی، انسان کو نکل گئی۔ لیکن جب کسان نے ایک گیہوں کا دانہ بویا، کسان نے جب ایک پودا بویا، کسان نے جب ایک دھان کا دھان کا دانہ بویا، اے زمین تو اسے اگا دیتی ہے، کسی کو نکل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہ زمین ہے، جب اس زمین کے اندر آپ نے ہاتھی ڈالا نکل گئی، آپ نے گائے ڈالا نکل گئی، لوہا ڈالا نکل گئی، لیکن گیہوں کا اتنا چھوٹا سا دانہ کوئی ڈال دیتا ہے زمین اگا دیتی ہے، کوئی دھان کا ایک چھوٹا سا دانہ ڈال دیتا ہے اگا دیتی ہے، کوئی چھوٹا سا پودا لگاتا ہے اگا دیتی ہے۔ لیکن اسی زمین میں ایک انسان ایسا بھی ہے کہ اسے زمین کھاتی نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ نے اس زمین کو پیغمبروں کے لیے حکم دے دیا، اے زمین جب پیغمبر کا جسم آ جائے تو میں حرام ہے اس سے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ اگر حافظ قرآن کو اس زمین کے اندر دفن کر دیا جائے، اے زمین تمہیں حرام ہے کہ حافظ قرآن کے سینے کو کھا جائے۔ یہی زمین ہے، انسان کو نکل گئی، یہی زمین ہے، ہاتھی جیسے جانور کو نکل گئی، لیکن انسان